قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. اب یہ وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 29 سورہ توبہ کی، جو اکثر جہادی تنظیمیں بھی اس آیت کو یوز کرتی ہیں، اور جتنی اسلامی جماعتیں ہیں جو قتال کو اپنے معاملات کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں وہ اسی آیت کو یوز کرتے ہیں. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام، خلفائے راشدین کے قتال سے متعلق ہے، یا اس کے بعد ان مسلمانوں کا قتال جنہوں نے اپنی سرزمین کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی سرزمین میں نام کا اسلام ہو، ناانصافی پر مبنی معاملات چل رہے ہوں، اور آپ کافروں سے کہیں کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کرو، ادروائز ہمارے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس طرح کا جہاد اور قتال نہیں. خلفائے راشدین کو یہ جچتا تھا کہ وہ رومنز کو اور پرشینز کو چیلنج کرتے. بلکہ آپ کو پتہ ہے جب اسلام کا غلبہ ہوا تو رومنز اور پرشینز کی جو عوام تھی انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے کہ ہمیں ان ظالم بادشاہوں کی حکومت سے نجات دلائیں. آج آپ کو امریکہ یا یورپ سے خط آ سکتا ہے کہ جناب ہمیں نجات دلائیں؟ آپ تو دعائیں کرتے ہیں کہ گرین کارڈ کی آفر وہاں سے آ جائے. وہی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں بابے کھڑے ہو کے امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری صف میں نوجوان ٹین ایجر جو ہے امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پھر آپ کو نہیں جچتا بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ چھوڑ دیں کہانیاں کروانی. انہوں نے وہ انصاف کا نظام قائم کیا ہوا. تو جنہوں نے انصاف، بلکہ ابھی جب ہمارے لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گورے ہی رکھتے اس ملک کو، ترقی تو کر جاتا. 90 سال کے اندر، ان 90 سالوں میں بھی دیکھیں سکون سے آپ نے حکومت نہیں ان کو کرنے دی. 1857 سے لے کے 1947 90 سال بنتے ہیں. اس میں بھی چھوٹی موٹی جنگیں اور آزادی کی تحریکیں جاری رہی ہیں نا. سرکار 90 سال میں گورے نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے کہ آپ آندہ شاید 900 سال میں بھی نہ کر سکیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہری نظام، ٹرین کی پٹریاں بچھا دیے، کہاں تک؟ پہاڑوں کے اوپر تک لے گئے. وہ آج تک انہی پٹریوں کو آپ مرمت کر کے انہی پہ اپنی ٹرینیں چلا رہے. ٹریک اکا دکا کو نئے ٹریک ہیں، ادروائز وہی ٹریک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے بیچ میں پٹریاں چینج ہوئی ہیں، سلیپرز جو ہیں وہ لکڑی کے ختم کر کے کہیں پہ وہ سیمنٹ کے لے آئے ہیں. ٹریک وہی ہے جو بنا ہوا ہے. یہ ہمارے لوگوں نے جناب خدمت کی ہے. آج بھی سب سے بڑا اریگیشن کا سسٹم پاکستان کے اندر ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کو جتنی یہ نہریں نظر آ رہی ہیں یہ انہوں نے ہی وہ سسٹم بچھایا ہوا تھا. ہم نے ایک بعد میں ایک منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، یہ کچھ یہ بھی انہوں نے انہی کی مہربانی بنا کے دے گئے آپ کو. یہ کسی شریف نے نہیں بنایا. کہتے نہیں فلانے شریف دی، فلانے بزرگ دی ڈیوٹی ہے، فلانے دریا دے ہوتے تھے. 7 بھرا نے جی جہلم دے دریا تے، 4 ادھر تے 3 ادھر. ڈیم تے کسی نے بھی نہیں بنایا. اور جدو سیلاب آیا تو سارے بھراواں دے مزاراں وچ وڑ گیا پانی، کوئی روک بھی نہیں سکا. باتیں سنیں تو بہرحال وہ یہاں پہ بھی جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور اس سے بہتر انگریزوں کے حوالے کر دیں، ملک تو ترقی کرے گا، انصاف تو ہوگا، لوگوں کی اکانومی تو ٹھیک رہے گی. اس زمانے میں آپ دیکھیں، اندازہ کریں، آپ کے بزرگ انجن روک رہے تھے. کہتے جی پیر میلیا صاحب نے انجن روک لیا سی، اس وجہ سے گولڈے میں اسٹیشن بنا. سرکار گولڈے میں اس وجہ سے اسٹیشن نہیں بنا، وہ جنکشن تھا، اس وجہ سے وہاں اسٹیشن انہوں نے بنایا ہے. اس سے چھوٹی جگہوں پہ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. اچھا ہمارا سوال یہ کہ آپ لوگ صرف انجن روکتے ہیں، انجن بنایا ہے آپ نے. حج کرنے اس زمانے میں سٹیم انجن کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے آپ کے سارے بزرگان دین جن کو آپ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے سٹیم انجن میں بیٹھ کے جاتے تھے کراچی. وہاں سے انگریزوں کی بنائی ہوئی وہ بڑے بڑے جہاز، کشتیاں، ان میں بیٹھ کے جاتے تھے جدہ. اور آپ کو کہتے تھے ایک نماز ایتھے پڑھتے ہیں، دوئی اتھے پڑھتے ہیں، تری اتھے پڑھتے ہیں. آج کرن تے ذلیل ہو کے جا رہے ہوندے سو 4 مہینے پیدل سفر کر کے، اٹھ کے کیوں نہیں سو پہنچ دے؟ کہانیاں ان کی سنیں. تو یہ صرف انجن روکتے رہے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں انجن چلائے ہیں. اندازہ کریں. تو یہاں پہ بھی لوگ جو اب اس کو آپ ذرا ایکسٹراپولیٹ کریں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب صدیوں سے استحصال ہو رہا ہو، رومنز اور پرشینز کے بادشاہ اپنے رعایا کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، ایون ان کے مذہبی معاملات میں بھی اس لیول تک دخل دیتے ہوں کہ زبردستی انہیں اپنے دین میں داخل کریں،
اور کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کر سکتا ہے، اسے قتل کروا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے، ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص عرب کی سرزمین میں اٹھے اور وہ پوری اس سرزمین کو جو صدیوں سے جنگوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہے وہاں امن قائم کر دے، تو پھر لوگ تو کہیں گے نا کہ حضرت آپ کا یہ سسٹم ریاست مدینہ ہمیں یہاں بھی چاہیے۔ ریاست مدینہ کا تو میرا خیال پاکستانیوں کا پتہ چل گیا ہوگا، تو وہ اس زمانے میں ریاست مدینہ مانگتے تھے رومنز اور پرشین کہ یہاں ریاست مدینہ چاہیے ہمیں، تو اس وقت پھر صحابہ کرام کا جانا بنتا تھا، اور نبی الاسلام ظاہر آپ کی بعثت تو تھی پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو یہ وہ آیت ہے جو آیت جزیہ بھی کہلاتی ہے، اور مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں، آیت قتال بھی کہلاتی ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے، ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں، یعنی جیسا کہ حق ہے۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں۔ ولا يدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسلام کو۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہیں، یعنی جیوز اور کرسچنز۔ اب جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی، اور وہ لوگ بھی، ان کا تو ذکر پہلے ہو چکا، مشرکین عرب کا، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے دیں تمہیں جزیہ اور وہ مغلوب ہو کر رہے، یعنی حکومت مسلمانوں کی ہوگی، باقی انہیں رائٹس ہوں گے، لیکن مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس ہوگی حکومت کی۔ اور یہ جزیہ کو بہت بڑا ٹیکس نہیں تھا، مسلمان خود بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں نا، زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% اپنے مال میں سے، اور کھیتی باڑی کی شکل میں تو عشر دینا ہے آپ نے 10%۔ یہ جزیہ غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس تھا، مسلمان تو آلریڈی دے رہے ہیں، اور کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، 4 سونے کی اشرفیاں، 4 دینار سال کے، اور اس کے اگینسٹ ان کی پوری پروٹیکشن مسلمانوں کے ذمہ۔ اسی کانٹیکس میں وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جو کسی جزیہ دینے والے کافر کو بھی قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یعنی حقوق ان کے پورے ہوں گے، آزادی سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، مسلمان ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کریں گے، اور وہ 4 دینار میں سیکیورٹی خرید کے اپنے لیے ایک سمجھ لیں ان کی لاٹری نکل آئی قبائلی سسٹم میں، جہاں کبھی کوئی قبیلہ آ کے گھسے اور آپ کے پورا لوٹ کے لے جائے، بچوں کو غلام بنا لے، عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لے۔ یہ تو عام تھا نا، یہ تو آپ بڑے سویلائز ورلڈ میں سرکار رہ رہے ہیں، اس وقت تو دنیا میں بڑا سکون ہے۔ اس زمانے میں سوچیں کہ لوگ جنگوں کی جو تکلیف اٹھاتے تھے، زندگی ساری جنگوں سے عبارت تھی۔ یہ ارطغرل کے اندر وہ یہی کچھ تو آپ کو دکھا رہے ہیں، کبھی کوئی گھسا ہے کبھی کوئی گھسا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ فیملی کے ساتھ آپ رہ رہے ہو اور آپ در بدر اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر بھی قبیلے حملہ آور ہوں، تو کتنی مشکل زندگی تھی۔ ایسی صورتحال میں اگر ایک سینٹرل کوئی حکومت قائم ہو جو آپ کو سیکیورٹی دے، تو یہ کوئی رقم نہیں ہے۔ ہم آلریڈی یہ سارے ٹیکسز دے رہے ہیں نا، ہم نے بھی تو اپنی فوج اور پولیس اور جوڈیشری کے ادارے جو ہیں ان کو ہم جزیہ ہی دے رہے ہیں نا، ایک قسم کا ٹیکس دے کے ان کو بھی تو رکھا ہوا ہے نا، اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے نا، ادروائز تو آپ نہیں رہ سکتے، نہ آپ کاروبار کر سکتے۔ آج پولیس ختم کر دیں، جوڈیشری ختم کر دیں، آپ کوئی دکان کھول کے بتائیں، لوگ آگے آپ کی دکان لوٹ لیں گے۔ یہ جو آپ کو سارا امن نظر آ رہا ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں آئین ہے، ایک حکومت چل رہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ سارے آپ آزادی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نا ایک قبیلہ حملہ آور ہو آپ کا سارا سامان لوٹ کے لے جائے، ورنہ تو آپ کاروبار کر بیٹھے۔ اس چیز کو کون انشور کر رہا ہے؟ پولیس، جوڈیشری۔ اور باہر سے کوئی آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور نہ ہو، اس کو کون انشور کر رہا ہے؟ آپ کی فورسز، ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا آرمی ہو۔ تو لہذا ان کو ٹیکس دینا یا ٹیکسز میں سے ان کی تنخواہیں جانا، یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے،
یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ ہر شخص اپنی فوج اگر بھرتی کرے گا، آپ یہ افغانستان میں دیکھ لینا، لارڈ سسٹم ہے نا، اس لیے ہر بندے نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے. اور کیا حالت ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں. مجھے بتائیں زندگی رہنے کے قابل ہے افغانستان کی؟ ایک دن آپ کا جناب نیٹ بند ہو جائے تو آپ کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ مثالیں تو دیتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، آپ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتے. اتنا مشکل وقت ہوتا تھا اس وقت. تو ایسی صورتحال میں اگر جزیہ دے کے اگر آپ کو امن مل جائے، آپ کی سیکیورٹی ہو جائے، اور ایون جب کبھی کوئی مسلمان کو علاقہ چھوڑتے تھے نا اپنی حکمت عملی کے تحت، تو اگر اس میں سال میں کوئی وقت باقی ہوتا تھا اتنا جزیہ ان کو واپس کرتے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے ریٹریٹ کر رہے ہیں، اب ہم آپ کی سیکیورٹی کو نہیں دیکھیں گے، اور آپ کو ہم نے جو یہ جزیہ لیا یہ واپس کر رہے ہیں، جو باقی کا ہے اپنی حفاظت کا آپ خود بندوبست کریں. سرکار آج امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹیکس کاٹتے ہیں آپ کا ہیلتھ کا، سال کے اینڈ پہ آپ کے گھر چیک آتا ہے کہ آپ کا اتنا اس دفعہ جو ہے نا وہ میڈیکل کا خرچہ ہوا، یہ باقی جو ہم نے آپ سے کاٹا تھا نا یہ بچ گیا، یہ آپ کا رائٹ ہے، ہم آپ کو سال کے اینڈ پہ واپس کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ تو ہمیں خط لکھنے چاہیے امپورٹنٹ حکومت کے لیے، انورٹڈ کاما میں. ظاہر ہے کیوں دنیا جا رہی ہے یورپ اور امریکہ میں؟ اسی لیے تو جا رہی ہے نا کہ یار یہاں تو وہ نظام ہی نہیں ہے، وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جزیہ کے حوالے سے میں نے اس لیے ذرا کھل کے بات کی. اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام کے اوپر، لیکن اس پورے پس منظر کو سمجھیں کہ قتال کرنا ہے، یا تو ان کو آفر دیں کہ اسلام قبول کر لیں، 3 یعنی چیزیں ہیں یہ، یا اسلام قبول کریں، اسلام قبول نہیں کرتے اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں، جزیہ دیں گے، اوورال حکومت مسلمانوں کی ہوگی لیکن آپ کی پروٹیکشن بھی ہوگی، آپ کو مذہبی آزادی بھی ہوگی. اور تیسری چیز، اگر آپ دونوں پہ راضی نہیں ہیں، نہ اسلام قبول کرنے پہ نہ جزیہ دینے پہ، پھر آپ سے قتال کریں گے. اور وہی رومنز اور پرشینز کے ساتھ مسلمانوں نے کیا. پرشینز تو اڑے رہے، ان کی سلطنت مکمل ختم ہو گئی. رومنز نے بھی جب جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیکے اور ان کے بہت سارے علاقے مسلمانوں سے جاتے رہے، بلکہ ان کا ہولی سٹی چلا گیا ان سے، یروشلم. پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر حضرت عمر کے پاس انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا جو اس وقت کیسر روم تھا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ آپ کو سالانہ دیا کریں گے، ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ملک بچ گیا یہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں. اس وجہ سے رومن امپائر کسی فارم میں ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی. الٹیمیٹلی بھی جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے تو وہ تو پھر پورے کچومر نکال دیا نا ان کا، رومنز کا. لیکن ان کی آپ سمجھ لیں کمر ٹوٹ چکی تھی حضرت عمر کے دور کے اندر. تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو پیش کی جاتی ہے عموماً جہادی تنظیموں کی طرف سے، یا مسلمان بھی جہاد اور قتال کے کنسیپٹ میں، لیکن اس کا سیاق و سباق نہیں پڑھتے اور اس کے ٹرو ایسن نہیں بتاتے کہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے جان و مال کے استحصال کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا وہ مذہبی طبقے سے تو ہے. ہمیں تو خطرہ ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئی تو دیوبندی اور اہل حدیث تو گئے، کافر نہیں جائیں گے، وہ جائیں گے. دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی نہیں بچتے. تو اس قسم کی خلافت، اس قسم کا جہاد، اس قسم کا قتال، اس قسم کے مجاہدین، اس قسم کی جہادی تنظیموں سے اللہ کی پناہ. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو.